السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق پارٹ 1 میں ہم نے خاکہ نگاری کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اور آج ہم اردو ادب کے مشہور خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں جانیں گے۔ ہم ان کا مختصر تعارف، ان کے ادبی خدمات اور ان کے لکھے ہوئے اہم مضامین و خاکوں کو آسان انداز میں سمجھیں گے تاکہ امتحان کی تیاری بہتر ہو سکے اور ہم اس چپٹر کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا پردادا بدخشاں کو چھوڑ کر کے، ان کو ترک کر کے شاہ عالم ثانی کے دور میں، اس کے زمانے میں یہ ہندوستان آ گئے تھے اور فوج میں ملازم ہو گئے تھے، بھرتی ہو گئے تھے۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت، آرتھک استھتی اچھی نہیں تھی، اتینت دینیہ تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا۔ اس کا اثر 1857 کی جب کرانتی ہوئی تھی تو اس خاندان پر بھی اس کا اثر پڑا، جہاں ہندوستان کا سسٹم گڑبڑا چکا تھا، افراتفری کا، ہنگامہ کا ماحول تھا، ہر طرف ہنگامہ ہو رہا تھا۔ تو ایسے صورت حال میں اس کا افیکٹ مرزا فرحت اللہ بیگ پر بھی پڑا، اور 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا، پربھاوت ہوا۔ اس خاندان میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور یہ خاندان دہلی کو چھوڑ کر کے دکن کی طرف، حیدرآباد دکن کی طرف چلا گیا۔ تو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے 1857 کے انقلاب سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو خاندان متاثر ہوا، پھر وہ کہاں گئے؟ تو دہلی کو چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کا نام کیا تھا؟ افضل بیگ تھا۔ کہاں کے یہ رہنے والے تھے؟ بدخشاں کے رہنے والے تھے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کے ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں آئے تو کس میں یہ بھرتی ملازم ہوئے تھے؟ فوج میں ملازم ہوئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ تو یہ ایگزام میں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق، تذکرہ لکھنے والوں کے مطابق، نوٹ لکھنے والوں کے مطابق، ٹھیک ہے، شعراء وغیرہ کے حالات لکھنے والوں کے مطابق، مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئی، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق، ان کی تحریر کے مطابق، ان کے باپ دادا نے جو ان کو بتایا ان کے مطابق، جو دستاویزات کے مطابق، وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، اور یہی درست ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ تذکرہ نویسوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی پیدائش 83 میں ہوئی، لیکن اگر کوئی سرکاری دستاویزات وغیرہ میں اگر یہ بات درج ہوتی تو وہ بات مستند ہوتی، اتھینٹک ہوتی، اس کو مانا جاتا، لیکن کہیں پر درج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے خیال سے، گمان سے یہ بتایا کہ 83 میں بتایا، لیکن خود مرزا فرحت اللہ بیگ جو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، چونکہ کہیں اس کے مقابل میں اوتھینٹک بات، کہیں پر سرکاری کاغذات وغیرہ میں اس طرح کی بات موجود نہیں ہے، تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہی کی بات کو مانا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی، اور ان کی تحریر میں جو لکھا ہوا ہے ان کی تحریر کو ہی اصل مانا جائے گا۔ اس لیے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ان کے بیان کے مطابق 1885 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ درست ہے۔ اگر ایگزام میں پوچھا تذکرہ نویسوں کے مطابق، بعض لوگوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1883۔ خود ان کے بیان کے مطابق کب ہوئی؟ سادہ سمپل سا پوچھا جائے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تو 1885 میں تولد ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور یہی درست ہے۔
جائے پیدائش محلہ چوری والان دہلی ہے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ محلہ چوری والان دہلی میں پیدا ہوئے تھی۔ ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کی پیدائش پوچھا جاتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ بھی پوچھا جاتا خوب ایگزام میں۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرت صرف 10 روز کے تھے کہ ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ایگزام میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے مرزا فرت اللہ بیگ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مشرف جہاں بیگم تھا۔ ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ ان کی والدہ کا صرف 10 روز ہی کے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اور اس کی لاولد ان کو اولاد نہیں تھی۔ ان کی پھوپھی کو، مرزا فرت اللہ بیگ کی پھوپھی کو کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اس کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کی زیر سایہ یہ پلے بڑھے، آگے بڑھے۔ تو ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم، کیا نام ہے؟ حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، ماں کی محبت اسے مل گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، یعنی ایک درگاہ میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، سید ولی اللہ رہتے تھے، اس سے انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی تھی، اسٹارٹ کروایا تھا، شروع کروایا تھا کتاب۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا، کلام پاک کی قرآن مجید کی تعلیم انہوں نے حاصل کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ان کی یہ تعلیم، روحانی تعلیم، دینی تعلیم سید ولی اللہ سے، مولوی قمر الدین سے، درگاہ وغیرہ سے، مسجد وغیرہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جدید تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ سے یہ شروع کرتے، یعنی قدیم و جدید کا سنگم گیا کہ وہ تھے، دونوں علم حاصل کرتے تھے، وہ دینی اور عصری علوم کا سنگم پایا جاتا تھا ان کے اندر۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا، یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا، سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں ایم اے کیا، ایم اے میں بھی داخلہ لیا، اسی کالج میں انہوں نے ایم اے میں، سینٹ اسٹیفنز کالج میں ایم اے میں داخلہ لیا، لیکن معاشی حالت، آرتھک استھتی کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ کا بسم اللہ کس نے کرایا تھا، کہاں پر آپ نے کیا تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں ایک بزرگ نے، سید ولی اللہ نے اس کی بسم اللہ کروائی تھی۔ پھر ان کو قرآن مجید کس نے پڑھایا تھا؟ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے مرزا فرت اللہ بیگ کو، تو کیا نام تھا ان کا؟ مولوی قمر الدین تھا۔ اس کے بعد کہاں سے انٹرنس سے پاس کیا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، ہندو کالج میں کب داخلہ لیا یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے، ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا ہے۔ یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کیا تھا، کہاں سے؟ ہندو کالج سے۔ انہوں نے سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا تھا، یہ بھی ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یاد رکھنا چاہتے تو یاد رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اسی کالج میں ایم اے کیا تھا، ایم اے میں داخلہ لیا تھا، کیا تو نہیں، داخلہ لیا تھا، شروع کیا تھا، لیکن اس کی استھتی ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی تھی، بہت انٹرسٹ تھا، وہ بہت سارے کھیل کھیلا کرتے تھے، جیسے کہ کرکٹ ہوا، ٹینس ہوا، بلیارڈ ہوا، چوسر ہوا، شطرنج ہوا وغیرہ سبھی کچھ کھیلتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مختلف طرح کے کھیل کھیلتے تھے تو مختلف طرح کے لوگوں سے ان کا میل ملاپ ہوتا تھا، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ فرت اللہ بیگ تلاش معاش کے لیے، روزگار کے لیے، جیویکوپارجن کے لیے، روزی روٹی کے لیے کے سلسلے میں حیدرآباد آئے۔ کہاں چلے گئے؟ حیدرآباد چلے گئے۔ کس کو چھوڑ کر کے؟ دہلی کو چھوڑ کر کے حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے، یعنی پیشہ وارانہ تعلیم کے لیے آپ حیدرآباد کا سفر کیا، وہاں انگریزی کے آپ ٹیچر بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے، ٹرانسلیٹر مقرر ہوئے۔
1910 میں جوڈیشیل یعنی عدالتی امتحان پاس کیا۔ اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں یعنی 1939 جس کو بولتے ہیں 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپکٹر افسر بنے۔ 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے جس کو ہم 1942 بولتے ہیں، حالانکہ 1942 ہوتا ہے 42 نہیں ہوتا، 1939 ہوتا ہے 39 نہیں ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کی چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نسیمہ سلطانہ، یہ پہلی بیوی تھی۔ دوسری بیوی ان کے انتقال کے بعد ان کی سالی بنی جس کا نام حمیدہ سلطانہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوئی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے چچا کا نام کیا تھا؟ چچا ساجد بیگ، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو ہوا تھا، سب سے امپورٹنٹ ہے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے۔ 27 اپریل 1947 کو ہوا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ بعارض قلب یعنی دل کا دورہ پڑ گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے، اور ٹھگی جیل کے قریب قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ کہاں دفن ہوئے تھے آپ؟ کس قبرستان میں؟ ٹھگی جیل ہے اس کے قریب قبرستان ہے سرائے الہی چمن، اس میں سپرد خاک ہوئے، دفن کر دیا گیا۔ ان کی تجہیز و تدفین ان کا عمل میں آیا۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے، بہت سارے مضامین آپ نے لکھے، مضمون کی جمع، ادیبوں کے حالات آپ نے قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے رسالے اردو کے شمارہ، شاعری بھی کی لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر مشہور ہے، بہت زیادہ اس کو شہرت حاصل ہے، اسی سے اس کی پہچان متعین کی جاتی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ جو ہے انجمن ترقی اردو ہند رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ کب طبع ہوا تھا، کب پرکاشت ہوا تھا، چھپا تھا؟ تو 1927 میں۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کی بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا دیگر کمپٹیشن میں یہ پوچھا جاتا ہے، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ پھول والوں کی سیر بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ ان کی مضامین کا کیا نام ہے؟ تو مضامین کا نام مضامین فرحت ہے۔ جتنے جلدوں میں یہ 7 جلدوں میں ہے، یہ ایگزام میں خوب پوچھا جاتا ہے، اس کا آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے، چھپے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء ہے، دیوان یقین ہے، دیوان نظیر ہے، میری داستاں ہے، میری شاعری اہم ہے، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ انشاء کس کا لکھا ہوا؟ دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستاں، میری شاعری، یہ سب کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کے خالق کون ہے؟ اس کے خالق، اس کے مصنف، اس کے لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم اوپر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں امتحان کے پرپس سے، نقطۂ نظر سے، کہ امتحان میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ آپ کو لائن بائی لائن یہ چپٹر سمجھ میں بھی آ گیا، اور جو اہم کوشچن تھا وہ ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکیں گے۔ تو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے پوائنٹ میں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کہاں سے آئے تھے؟ تو بدخشاں سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے جد امجد کا کیا نام تھا؟ مرزا افضل بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا کیا نام تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی چھوڑ کر کے کہاں ہجرت کیے تھے؟ حیدرآباد، دکن چلے گئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1885 میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ پوچھا جا سکتا۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مشرف جہاں بیگم۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا حشمت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ قرآن مجید کس نے پڑھایا تھا؟ مولوی قمر الدین نے پڑھایا تھا۔
مرزا فرحت بیگ کا کون سا خاکہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس خاکہ کا نام ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی شامل ہے، جو 1927 میں اردو کے شمارہ میں طبع ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک یادگار مشاعرہ پھول والوں کی سیر کی تحریر ہے، یہ کن کا لکھا ہوا؟ مرزا فرحت بیگ کا۔ مضامین فرحت کتنے جلدوں میں ہے؟ 7 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح انشاء، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستاں اور میری شاعری، ان سب چیزوں کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو لکھ لیں یا آپ کو جو بتایا گیا بار بار سنیں، آپ کو یہ بات یاد ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو چلیے آج کا ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔